لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنا، محنت اور مشقت کرنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں مجاہدہ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکتا چلا جائے اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی غلط خواہشات کو روک کر کے شریعت پہ عمل پیرا رہے، اسے مجاہدہ کہا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بچے سے لے کے بڑے تک ہر آدمی مجاہدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی طبیعت کے خلاف کوشش کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے. حتیٰ کہ جب انسان اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے تو وہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہوتے تو انہیں بھی عملی طور پہ مجاہدہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اسکول جاؤ اور وہاں محنت کرو، کوشش کرو. بچے کی خواہش کھیلنا ہوتی ہے، اس کی خواہش کو دبا کر کے اسے اسکول کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا ہے اور اسے پڑھنے پہ قائل کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے. بعض دنیا کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور بعض آخرت کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. کسی کو اللہ پاک نے فکر معاش دی ہوتی ہے کہ وہ معاش کی فکر میں ہوتے ہیں، کسی کو اللہ پاک نے فکر معاد دی ہوتی ہے کہ وہ معاد یعنی آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں. اللہ پاک نے 3 جہان بنائے ہیں. ایک جہان ایسا ہے کہ جہاں انسان کی خواہشات ہی پوری ہوں گی، وہاں کوئی اور چیز نہیں ہوگی. انسان جو خواہش کرے گا، انسان کی وہ خواہش وہاں ضرور پوری ہوگی. وہ جہان جنت کا جہان ہے. ایک جہان ایسا ہے کہ جہاں تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہے، وہاں انسان انتہائی کرب کی حالت میں ہوگا، انتہائی غم اور تکلیف کی حالت میں ہوگا، اور وہاں خوشی نام کی کوئی چیز ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی. وہ جہان جہنم کا جہان ہے. اور ایک جہان دنیا کا جہان ہے جہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، جہاں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جہاں پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جہاں انسان کو سکون اور چین بھی مل رہا ہے، انسان کو تکلیف اور پریشانی بھی آ رہی ہے. یہ دنیا کا جہان ہے جو انسان کو تیاری کے لیے دیا گیا ہے کہ ان دونوں جہانوں میں سے کسی ایک جہان کو انسان چن لے. اگر انسان شریعت کو چن لیتا ہے تو پھر وہ جنت والے جہان کو چن رہا ہے. اگر انسان اپنی خواہشات کو چن لیتا ہے تو پھر اپنے عمل کے ذریعے سے جہنم والے جہان کو چن رہا ہے. دنیا کے اندر بادشاہی کیوں نہ ہو، اسے بھی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے، اسے بھی طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ امیر آدمی ہے، چاہے وہ فقیر آدمی ہے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے طبیعت کے خلاف تو کام ہر ایک کو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر عقل مند وہ ہے جو طبیعت کے خلاف کام کر رہا ہے
لیکن وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے موافق ہو۔ جب انسان شریعت کے موافق کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ مجاہدہ اس کا ایسا مجاہدہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نفس کی مثال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اگر والدین اس چھوٹے بچے کا دودھ نہ چھڑائیں تو وہ جوانی تک دودھ ہی پیتا رہے، لیکن والدین کو پتہ ہے کہ یہ بچہ روئے گا بھی، خود بھی جاگے گا راتوں کو، ہمیں بھی جگائے گا، اس کے باوجود وہ ساری پریشانیاں جھیلنے کو تیار ہوتے ہیں، بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس ہے، یہ تو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کی خواہشات کو چھڑایا نہ گیا تو انسان بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، لیکن خواہشات اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ خواہشات ایسے ساتھ چمٹ جائیں گی جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری ہے جوع الفقر بیماری ہے، یعنی اس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، انسان جتنا بھی کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ ایک بیماری استسقاء کی بیماری، اس میں پیاس بہت لگتی ہے، انسان جتنا پانی پی لے اس کی پیاس بجھنے کا نام دیتی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی نفس کو کنٹرول نہیں کرتا اور مجاہدہ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت نہیں کرتا، اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے ایسی بیماریاں انسان کی جان نہیں چھوڑتی، اسی طریقے سے یہ خواہشات کی تکمیل والی بیماری یہ بھی انسان کی جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب انسان مجاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، میں والذین جاہدوا فینا، جو آدمی ہمارے راستے کے اندر مجاہدہ اختیار کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیں گے۔ ہدایت کے دو معنی ہے، ہدایت کا ایک معنی ہے اراد الطریق، راستہ دکھا دینا، ہدایت کا ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ کسی نے راستہ پوچھا، ایک آدمی اسے راستہ بتا رہا ہے کھڑا کہ ایسے جانا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے، پھر سیدھا جا کے چوک آئے گا، وہاں سے بائیں مڑ جانا ہے، منزل آ جائے گی۔ اور ایک آدمی وہ راستہ بتا نہیں رہا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کے مقام تک اسے پہنچا کے چھوڑ رہا ہے، یہ ایصال المطلوب۔ یہاں ہدایت کا معنی ایصال المطلوب ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو آدمی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں اور اسے اللہ کی رضا والے مقام جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔